جی بسمillahirrahmanirrahیم ناظرین، میں ہوں سہیل مناس اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں راجہ احسن ان کا نام ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے نہایتی متحرک رہنما ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سہیل مناس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنا سیاسی کریئر کہاں سے اور کون سی جماعت سے سٹارٹ کیا؟ دیکھیں بیسکلی تو یہ ہے کہ اسکول دور سے ہی جب میں بہت چھوٹی عمر میں تھا، اسکول میں تھا، 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، اس ٹائم سے ہی مجھے سیاست میں دلچسپی ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اس ٹائم جناب راجہ سبیل صاحب ہمارے ایم ایل اے تھے، تو چونکہ اس وقت جماعت اسلامی کا ایک بڑا نام ہوتا تھا جناب عبدالرشید ترابی صاحب، اس ٹائم ایک تو جہادی تنظیمیں اور جہاد کے حوالے سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی اس دور میں بڑے عروج پر تھی، تو ہمارا بھی جو بچپن جو تھا وہ جماعت اسلامی سے گزرا۔ چونکہ ہماری ووٹ تو نہیں تھے، ہم بہت چھوٹے تھے، اسکول دور میں تھے، لیکن عبدالرشید ترابی صاحب کو شروع میں ہم نے سپورٹ کیا۔ اس کے بعد جب 2006 کا الیکشن ہوا، کرنل ریٹائر راجہ محمد نسیم خان صاحب ٹکٹ لے کے آئے، تو اس ٹائم بھی میرا ووٹ نہیں تھا، میں اس ٹائم میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس ٹائم بھی ہم جناب عبدالرشید ترابی صاحب کے ساتھ تھے، کرنل صاحب کی ہم نے مخالفت کی تھی۔ تو 2006 تک ہم کرنل نسیم صاحب کے خلاف تھے، پھر کرنل صاحب کا جب اقتدار کا دور آیا تو اس ٹائم بھی ہم جماعت اسلامی میں ہی تھے۔ جو ہی اس کے بعد جب 2011 کے الیکشن آئے تو کرنل صاحب چونکہ مسلم کانفرنس کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون کو انہوں نے جوائن کیا ہوا تھا، تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا۔ جب کرنل صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا تھا تو اس کے بعد چونکہ میرا پہلا الیکشن تھا، مطلب کہ میرا پہلا ووٹ تھا اور جو پاول پولیٹکس میں پہلا قدم تھا وہ میرا کرنل نسیم مرحوم کے ساتھ تھا۔ 2011 میں کرنل نسیم مرحوم کے ساتھ میں نے باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کی اور ان کی کمپین کی، اور میں نے اپنا پہلا ووٹ جو دیا تھا وہ کرنل نسیم مرحوم کو دیا تھا۔ 2011 میں انہوں نے آزاد الیکشن لڑ کے 16,000 ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد میرے خیال سے کچھ ٹائم ہم اسی طرح انڈیپینڈنٹ رہے، کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا۔ اس کے بعد جب کرنل صاحب نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا تو ہم کرنل صاحب کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے لیے پھر ہم نے بڑی محنت کی، بڑی اسٹرگل کی۔ کرنل صاحب نے اپوزیشن کے دور میں لوگوں کو متحد رکھا، اپنے ووٹر کو متحد رکھا اور بڑی محنت کی۔ چونکہ میں دلی طور پہ مسلم لیگ نون کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کرنل نسیم مرحوم کی وجہ سے چونکہ میرے قائد وہ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، تو ہم نے مسلم لیگ نون کا بھرپور ساتھ دیا۔ یعنی کہ آپ نے کرنل نسیم صاحب کی شخصیت کو دیکھ کر ان کے ساتھ رہے، وہ انڈیپینڈنٹ رہے تو آپ انہیں کے ساتھ رہے، مسلم لیگ نون میں گئے انہیں کے ساتھ رہے، پاکستان تحریک انصاف انہوں نے جوائن کی اور آپ کو جس جھنڈے کے تلے چھوڑا تھا آج آپ بھی وہیں پہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے راجہ وقاص نسیم صاحب کو ساتھ دیا، ان کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ حالیہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو حالیہ کامیابی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی وی این کی کامیابی ہے، اور عمران خان جو بات کرتا ہے، جو سٹیٹس کو کے خلاف عمران خان کی جو بات ہے اس کی کامیابی ہے، بیسکلی غریب آدمی کی کامیابی ہے، سیاسی ورکر کی کامیابی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے لوگوں کی کامیابی ہے کہ ایک حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر میں بنی ہے، تو اس پہ میں عمران خان کے وی این کی کامیابی سمجھتا ہوں۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے نام سر یہ ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ یا تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب ہوں گے یا تنویر الیاس صاحب بھی بڑے متحرک نظر آ رہے تھے۔ یہ بتائیے گا کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کا نام وزیر اعظم کے لیے کیسے سامنے لائے گا؟ دیکھیں چونکہ عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ ہم عمران خان کے وی این کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ راجہ وقاص نسیم صاحب کی اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے، چونکہ جب کرنل صاحب مرحوم فوت ہو گئے تھے، ان کے بھائی راجہ خورشید صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑا، تو اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہاں پہ 4-5 وفاقی منسٹر تھے، اور مشتاق ناز صاحب ہمارے قابل احترام بھائی، ان کا میاں نواز شریف کے ساتھ پرسنلی تعلق تھا، پرسنلی ریلیشن تھا۔ پھر 5 وفاقی وزیر ایسے تھے جو کہ باغ میں پکا انہوں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہم نے بڑی اسٹرگل کی اور 15,000 ووٹ پی ٹی آئی کو لے کے دیا۔ چونکہ راجہ خورشید صاحب بیمار ہو گئے تھے، تو اس کے بعد راجہ وقاص نسیم صاحب جو کرنل صاحب کے فرزند ہیں آج کل بیمار ہیں، ہم اپنے لوگوں سے بھی کہیں گے کہ ہمارے بھائی کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے ایک بہت محنت کی، ہم نے آخر دم تک جا کے ٹکٹ کے لیے جنگ لڑی، اور چونکہ عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ تھا کہ سردار تنویر الیاس صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دے دیا، تو ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے جناب سردار تنویر الیاس کی سپورٹ کی، بھرپور سپورٹ کی، اور جتنا بھی وقاص نسیم صاحب کا ووٹ بینک تھا ہم سب نے ان کو ووٹ دیا اور کمپین بھی کی، اور بہت
جس انداز میں ہم نے وقاص نسیم صاحب کی کمپین کرنی اسی طرح سے ہم نے ان کے لیے بھی کام کیا. تو چونکہ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہیں کہ وہ ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سردار صاحب چونکہ اللہ پاک نے ان کو عزت دی ہے, وہ ہمارے امیدوار بھی ہیں اور ہمارے نمائندے بھی ہیں حلقے سے, ہم نے ان کو ووٹ بھی دیا ہوا ہے, سپورٹ بھی کی ہوئی ہے. اور سردار صاحب بیسکلی بہت پولائٹ آدمی اور اچھے خاندانی لوگ ہیں. کیونکہ وہ وزیر اعظم کی دوڑ میں سامنے آئے تھے کہ میں ایک ہی نعرہ لگ رہا تھا کہ تنویر الیاس وزیر اعظم ہوں گے, لیکن وزیر اعظم نہیں بن سکے. کیا اس کے باوجود جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں, جو انہوں نے اعلانات کیے ہوئے ہیں, وہ پورے ہوں گے یا نہیں؟ بیسکلی دیکھیں چونکہ ہمارا یہ بدقسمتی ہے کہ جو ہی کوئی آدمی آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کا امیدوار ہے. اسی طرح آپ کو پتہ ہوگا مشتاق ناز صاحب آئے تھے, تو چونکہ انہوں نے تو شاید اپنے منہ سے کبھی نہیں بولا ہوگا کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں, لیکن لوگوں نے بولا تھا کہ یہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. اسی طرح سردار صاحب نے تو ان کے آپ انٹرویوز بھی دیکھ لیں, انہوں نے تو کہیں پہ یہ بات نہیں کی کہ میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں. انہوں نے ہر جگہ پہ یہی بات کی کہ عمران خان صاحب مجھے جو بھی ذمہ داری دیں گے میں اس کو قبول کروں گا, اور اس پہ وہ آج بھی قائم ہیں چونکہ ابھی وہ سینئر وزیر ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ تنویر صاحب نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ہمارے حلقے کے لوگوں سے اور جتنے بھی لوگوں کی ان کے ساتھ توقعات ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ سردار صاحب ان توقعات پہ پورا اتریں گے اور انشاءاللہ جو عوام کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں ان کو پورا کریں گے. رائے صاحب, سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سلطان محمود چودھری صاحب کی سیاست ختم کرنے کے لیے ایک بڑا گروہ متحرک ہو چکا ہے جو ان کو صدر بنا کے ان کی سیاسی کریئر ہی ختم کرنا چاہتا ہے. اس میں کتنی ایک صداقت ہے؟ دیکھیں اس میں تو میں نہیں سمجھتا کوئی صداقت ہے, کیونکہ بیرسٹر صاحب کا ایک اپنا سیاسی کیریئر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حکومت میں نہیں بھی ہوتے تو وہ کشمیر کی جو آواز ہے وہ انٹرنیشنلی جا کے وہ اٹھاتے ہیں. تو چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان ہی ہماری پارٹی میں وہ ایسے شخص ہیں جو کہ آزادی کشمیر میں جان ڈال سکتے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے جو صدارت کے لیے ان کو نامزد کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ آر پار کے جو کشمیری ہیں, جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں وہ مشکل حالات میں ہیں, تو بیرسٹر سلطان ہی وہ واحد پورے آزاد کشمیر میں, اگر آپ دیکھ لیں کسی بھی حوالے سے, آپ جتنے بھی پارٹیز ہیں آل پارٹیز میں بھی آپ چیک کر لیں, تو بیرسٹر سلطان ہی وہ آدمی ہے جو کشمیریوں کی اصل آواز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی صداقت ہے کہ ان کی کوئی سیاست ختم کرنے کی کوئی. رائے صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا کہ نو منتخب وزیر اعظم سے آپ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ ہم جو نئے ہمارے وزیر اعظم ہیں جناب نیازی صاحب, ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کی آواز اٹھائیں گے, انٹرنیشنلی بھی اس مسئلے کو اجاگر کریں گے, اور ساتھ چونکہ ہمارے پریزیڈنٹ بیرسٹر صاحب ہوں گے انشاءاللہ 17 کو حلف برداری بھی ہوگی, تو یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب مل کے ہمارے جو کشمیر کی آواز ہے اس کو انٹرنیشنلی اس کو اجاگر کریں گے. اور ہوپ فلی مجھے پورا قوی یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں اور آزاد کشمیر میں جناب بیرسٹر سلطان صاحب اور ہماری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اسی حکومت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک تحریک اٹھے گی, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو کشمیر کا جو آزادی ہے وہ انشاءاللہ نزدیک ہے. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے ساتھ راجہ احسن صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا جب بھی حل ہوا عمران خان کے دور اقتدار میں ہی ہوگا. عمران خان کشمیریوں کے حقیقی رہنما ہیں اور کشمیریوں کی آواز ہر فورم پہ وہ بلند کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کیا, اور اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو صدر ریاست بنا رہے ہیں. اور بیرسٹر صاحب بھی ایک ایسے لیڈر ہیں جو اپوزیشن میں رہنے کے باوجود حکومت میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن تک اجاگر کرنے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ سہیل ناز کو اگلے کسی پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.